السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. آزادی صحافت پر حملہ نامنظور. رورل ہیلتھ سینٹر 93D نورپور پاک پتن. جناب کمشنر ساہیوال نوٹس لیں. اور اس کے علاوہ نورپور پاک پتن RHC 93D MS فیض رسول گجر کی نگرانی میں تمام سرکاری عملہ جلات بن گیا. طبی مشورہ فری ہمارے پرائیویٹ کلینکس پر آئیں. پاک پتن نورپور کے غریب شہریوں کو منہ بول کر رشوت طلب کرتا ہے خاکروب، تب ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جاتا ہے. صبح سے لے کر شام تک عام بے سہارا شہری بزرگ جلاد، ڈاکٹر کسی کو بھی کوئی پرواہ نہیں. صحافیوں نے جب کوریج کی ہے ان بے بس اور بے سہارا مریضوں کی تو جلاد ڈاکٹرز کا ایک جہتا ان پر ٹوٹ پڑا. نورپور پریس کلب پاک پتن کے صدر عباس حسین بھٹی پر دوران کوریج RHC 93D کے ڈاکٹرز کا حملہ. صحافی کے کپڑے پھاڑ دیے، تشدد کا نشانہ بنایا. اور نورپور پریس کلب پاک پتن اور مقامی عوام کا احتجاج. RHC 93D کے عملے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. کمشنر ساہیوال سے فوری نوٹس کا مطالبہ. نورپور 93D RHC پر قابض عائد ڈاکٹر جس کا اپنا کلینک ہے کو فوری ضلع بدر کیا جائے. اور کمشنر ساہیوال DC پاک پتن سے فوری نوٹس کا مطالبہ. صحافی برادری کا کہنا ہے کہ اگر مقامی سٹاف اور ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اورکزئی قبائلی اضلاع کے محرومی کے ازالے اور حقوق دینے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھنے کے لیے MPA غزن جمال نے صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہوئے کثرت رائے سے منظور کر لیا. اس بل کو قومی اور سینٹ سے منظور کر کے قبائلی اضلاع کی نشستوں کو برقرار رکھ کر قبائلی عوام کی نمائندگی کو برقرار رکھا جائے. اس حوالے سے MPA قبائلی ضلع اورکزئی غزن جمال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حلقہ بندیوں میں الیکشن کمیشن کی جانب سے قبائلی اضلاع سے 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ختم کی گئی، جن میں اورکزئی مکمل طور پر قومی اسمبلی کی نمائندگی سے محروم ہو گئی. اس حوالے سے صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر یہ قرارداد پیش کی گئی کہ قبائلی اضلاع کے 12 قومی اسمبلی کی نشستوں کو برقرار رکھا جائے اور دوبارہ مردم شماری کی جائے، جس کو اسمبلی فلور نے متفقہ طور پر پاس کیا. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو قومی اور سینٹ سے پاس کر کے قبائل کو قومی اسمبلی کی نمائندگی سے محروم نہ کریں. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرمت تیمور اور CO ضلع کونسل احسن عنایت سندھو نے بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. ہمارے نمائندہ شیراز سندھو کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرمت تیمور نے CO ضلع کونسل احسن عنایت سندھو کے ہمراہ بارش کے بعد نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا اور میونسپل کارپوریشن کے عملے کو ہدایات کی کہ وہ شاہراہوں اور گلیوں سے نکاسی آب کو فوری ممکن بنائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرمت تیمور کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر شہریوں کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بارش کے موسم میں بھی میونسپل کارپوریشن کا عملہ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. SP کینٹ عیسیٰ سکھیرا کی ہدایات پر گداگروں کے خلاف آپریشن. باغبان پورہ پولیس کی کارروائی. جعلی بھکاری کا ڈھونگ رچانے والا گداگر بیوی سمیت گرفتار. پولیس کے چیک کرنے پر معذور بھکاری احمد رضا تندرست ہو گیا. SHO محمد زکا خاتون جعلی فرضی معذور گداگر کو ویل چیئر پر بٹھا کر بھیک مانگ رہی تھی. فوٹیج میں جعلی بھکاری ویل چیئر سے صحیح حالت میں کھڑا نظر آ رہا ہے. گداگر احمد رضا اور اس کی بیوی فوزیہ بی بی کے خلاف مقدمہ درج. بچوں کے جنسی استحصال گداگری جیسی لعنت کا قلعہ قمع کریں. SP کینٹ عیسیٰ سکھیرا. خوشاب میں ضمن انتخاب کی تیاریاں عروج پر. جہاں پر گرم موسم کی شدت وہیں پر کارکنوں کے جذبے بھی سورج کی تپش کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں. اگر بات کی جائے خوشاب کے حلقہ PP تراسی کی، جہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار اور جہانگیر ترین گروپ کے ممبر ملک غلام رسول سنگھا کے چھوٹے بھائی ملک امیر حیدر سنگھا کی، ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ پیسے دے کر جیت جاتے ہیں. الیکشن ہے ہی پیسے کا، لیکن اب یہ نہیں چلے گا. پہلے ہی آپ نے خوشاب کے عزت دار اچھے خاندان والوں کے علاوہ مذہبی حلقوں پر الزام تراشی کی. خوشاب کی غیور عوام نے اس کا جواب دلچسپ صورتحال میں دیا. مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک امیر حیدر سنگھا کو جلسے کے لیے بلوایا اور ان پر بچوں نے نوٹ نچھاور کرائے اور یہ پیغام دیا کہ ہم غریب ضرور ہیں مگر بکنے والے نہیں، ہم غلام نہیں. ان کے اس جلسے میں کوئی محلے کے نام اور شخصیت اور جلسہ کرنے والے سب غائب ہو گئے. ملک امیر حیدر سنگھا کے
کے ساتھ جانے والے اسٹیج پر میزبانوں کا انتظار کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اہل محلہ کا کہنا تھا کہ پہلے بڑے بھائی ملک غلام رسول سنگھا نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے اور 4 سال حلقے سے غائب رہے۔ جب ہمیں کوئی کام پڑا تو جواب آیا ہم نے تو ووٹ خریدے ہیں، آج ہم نے اس کا بدلہ لیا۔ مسلم لیگ نون نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا، اب پھر آپ کو ووٹ دیں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوت سعید کی ہدایات پر پی ایچ اے نے شہر کے پارکوں کی مکمل صفائی، پودوں کی کٹنگ اور راہداریوں کو بہتر بنانے کا کام شروع کر دیا ہے، جس سے شہریوں کو تفریح کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ پہلے مرحلے میں پی ایچ اے نے کنان پارک پر کام کا آغاز کر دیا، جس کی نگرانی کالونی اسسٹنٹ ذیشان مسیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کمشنر سلوت سعید شہر کے پارکوں کی بہتری میں ذاتی دلچسپی لے رہی ہے، جس کے لیے پی ایچ اے کے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کنان پارک کی تعزین و آرائش کا کام 2 دن میں مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد دوسرے نظر انداز کیے جانے والے پارکوں پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس طرح مرحلہ وار شہر کے تمام پارکوں کو بہتر بنایا جائے گا۔ مانجی پور میں جماعت اہل سنت والجماعت کی جانب سے حضور اقدس کی شان میں انڈیا کی جانب سے گستاخی کرنے والوں کے خلاف مولوی فتح علی کھوسہ کی سربراہی میں ریلی نکالی گئی، جو الہ آباد سندھ سے برآمد ہوئی اور سندھ اور بلوچستان کے بازار سے ہوتی ہوئی مانجی پور پریس کلب میں جلسے کی شکل اختیار کر گئی، جس میں مولوی اللہ ڈھٹا کھوسہ، مولوی رسول بخش کھوسہ، حافظ محبوب احمد، سید نوید احمد شاہ، ڈاکٹر ذوالفقار علی کاکڑ اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے انڈیا کے ملعونوں کے خلاف نعرے بازی کی اور آن حضور کی شان مبارک بیان کی اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان سے ہر قسم کی تجارت بند کرے اور عوام انڈیا کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہمارے نبی کریم کے گستاخ عبرتناک انجام تک پہنچیں گے اور ہمارے نبی کریم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ آخر میں دعائے پاک بھی کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔